اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین امامنا وامام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات عليكم ارباب اعزاز، رات کے اس پہر میں جاگنے کا مزہ اسی کو آ سکتا ہے کہ جو شب ہجرت بستر پہ سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو۔ یہ رات کا جاگنا اس سو جانے والے کی محبت کی یاد دلاتا ہے کہ جو نبی کی جان بچانے کے لیے بستر پہ سو گیا۔ رات کو شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ استجابت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جو رات کے پہلے پہر کے بعد فجر کے آخری پہر سے پہلے کہو، جسے تہجد کا آخری وقت کہا جاتا ہے۔ رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اس نے رات کی خلقت کو اپنی نشانی کہا، اس نے رات کی قسم قرآن مجید میں کھائی، اس نے شب ہجرت کی رات علی ابن ابی طالب کو سلا کر اپنے پیغمبر کو بچایا۔ اسی رات میں پروردگار نے قرآن مجید کا نزول کیا اور اسی رات میں پروردگار عالم نے موسم کی گردش کو قرار فرمایا۔ یعنی اگر خود لفظ رات پر ہی گفتگو کی جائے تو پھر مستقل طور پر یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر لفظ لیل بھی موجود ہے اور رات کو جاگنے والوں کی عظمت بھی بتائی گئی ہے۔ اور اللہ کو رات کو جاگنے والے دو ہی قسم کے پسند ہیں، یا وہ جو اس کی یاد میں جاگ رہے ہوں یا وہ جو ذکر علی میں جاگ رہے ہوں۔ ویسے میں اگر الگ سے یہ لفظ نبی کہتا تب بھی پہلے ہی جملے میں دوسرا والا جملہ شامل ہے، اس لیے کہ یاد خدا یاد علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یاد علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خدا کی یاد اسی کے دل میں قرار پکڑ سکتی ہے کہ جس کے دل میں پہلے محبت علی ہو۔ اسی لیے ذکر اہل بیت ذکر خداوند متعال کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ شب بیداری کا عنوان، یہ عنوان، یہ اصطلاح، یہ جو ایک ترکیب ہمارے پاس ہے، شب بیداری، رات کو جاگنا، جو عرفانیات سے شرف رکھنے والے ہیں، جو مجاہدہ، مراقبہ اور
دنیا میں رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ رات کو جاگ کر اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اور اگر رات کو جاگنا فرش عزا پر ہو تو یہ سونے سے بہتر ہے جو فرش پہ نیند کر کر کیا جائے۔ اگر یہ جاگنا فرش عزا پر ہو، میں نے پھر آپ اس خدمت میں کہہ دیا کہ اس جاگنے کی اہمیت وہی بتا سکتا ہے جو اس فرش پہ جاگ رہا ہے۔ بستر پہ سو جانے والے کو نہیں پتا کہ وہ جاگ کے کیا حاصل کر رہا ہے۔ اور فرمایا تو یہ ایک عنوان ہے اور ایک ریت پڑ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی نسل کو عزاداری وراثتاً ویسے منتقل کر دی جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے وراثتاً پائی ہے، تو شاید ہم نے بہترین ورثہ اپنی اولاد کو عطا کر دیا۔ چنانچہ میں نے بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے مسلسل ہو گیا اور سورہ مبارکہ قدر، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، اور یہ وہ سورہ ہے کہ تقریباً ہر مومن کو یہ سورہ زبانی یاد ہے، اور وہ اس سورے کو اپنی پانچوں نمازوں میں سے کسی نہ کسی ایک نماز میں ضرور پڑھتا ہے۔ اور اس سورے کو اس وقت سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں امر کے نزول کا تذکرہ ہے، اور آج ذکر اس کا کرنا ہے جو اولی الامر کا خود باپ بھی ہے، خود اولی الامر بھی ہے۔ سب صاحب امر کے ماننے والے تشریف لائے، آپ سب صاحب امر کے اذن سے ہی یہاں پر تشریف لائے۔ آج چونکہ تذکرہ اس امام کا ہے جو صاحب امر بھی ہے اور خود اولی الامر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا آواز میں، صاحب بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی بزرگ جو جانتے ہیں عزاداری کی روایت کو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے ہم نے راتوں کو جاگ کر اپنے دنوں کو محفوظ بنایا ہے۔ اور جملہ کہہ دوں، چونکہ رات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن سرحدیں پھلان کر نہ آ جائے، لہٰذا رات کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ عقیدے کی چار دیواری کی حفاظت ہو تو راتوں کو جاگ کر شب بیداری کر کر اپنے عقیدے کو محفوظ بنائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی کو یہ فقط جملہ مکمل کرنا لگ رہا ہو، کاش کہ میں جملے کی دلیل آپ کو دے پاتا۔ اس کی دلیل ابھی نہیں، اس کی دلیل اگلی نسل میں آپ کو جا کر فراہم ہوگی۔ یہ جاگنا مسلسل ہمیں عقیدے میں سونے سے بچائے گا۔ اور فرمایا تو بڑی سامنے کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ قدر، ایک لفظ آپ کے ذہن میں اور آپ کے نیا جملہ نہیں ہے۔ اس سورہ کو دو وجہ سے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی وجہ یہ کہ اس سورہ میں نزول امر کا ذکر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ خود بھی اولی الامر ہے، اور اس کا بیٹا اپنے وقت سے لے کر آج تک سارے زمانے کا اولی الامر ہے، اور سارے زمانے کا واحد اور اکلوتا اولی الامر ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اس امام کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ مبارکہ قدر کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور سورہ قدر کی قدر کو قدر والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ ہی پہچان سکتے ہیں کہ سورہ قدر کی قدر کیا ہے۔ اس کی قدر بے قدروں کو معلوم نہیں ہو سکتی، اور خود معصوم فرما چکے ہیں کہ سورہ قدر کی قدر کو وہی جانتے ہیں جن کے دل میں قدر فاطمہ ہے، جن کے دل میں قدر فاطمہ زہرا ہے، جن کے دل میں مرتبہ فاطمہ زہرا ہے، عظمت فاطمہ زہرا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سورہ قدر کی تفسیر کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سورہ قدر کی قدر و منزلت کیا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ قدر کو تلاوت کرنے کی ایک وجہ آپ کے سامنے یہ بھی تھی کہ معصوم کا ایک فرمان احتجاج طبرسی میں موجود ہے۔ شیخ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں لکھا، چھٹے امام فرماتے ہیں خاصمو مخالفین بے صورت القدر، اپنے شیعوں سے فرمایا جب بھی ہماری امامت کے منکروں سے بحث کرنے جاؤ تو سورہ قدر سے بحث کرے گا۔
مسلمانوں سے جب بھی بحث کرو خبردار کتابوں کے انبار لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کے حوالے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ قدر پڑھو، ان کا باطل مذہب وہی ڈھیر ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ سورہ قدر میں اہل بیت کی کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ قدر پڑھتا ہے وہ ہمارے مخالف کو ڈھیر کر سکتا ہے، اسے زیر کر سکتا ہے۔ ابھی آپ کی تفصیل کرتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہوئی اور ایک روایت میں جملہ یہ ہے، اسی اعتدالی تبرسی میں آپ کے اور میرے چند امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنی پانچوں نمازوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پڑھتا، اس کی نمازیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ کیا بات، کیا بات۔ اب ذرا سوچ لیں، آپ سوچ لو کہ پتہ نہیں آج تم نے پڑھا ہی نہیں پڑھا، کل پڑھ لیجیے گا دوبارہ یاد سے۔ پانچوں نمازوں میں سیدہ بلند تر صلوات۔ نمازوں میں سے کسی نہ کسی ایک نماز میں سورہ مبارکہ قدر ضرور پڑھا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جو اپنی کسی نماز میں سورہ قدر نہیں پڑھتا، اس کی نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ ایک جملہ کی روکیے گا اور ادھر آ جائیے ایک اور روایت ایک سورہ کے بارے میں، سورہ مبارکہ اخلاص، سب کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید کا سب سے مختصر اور جامع حوالہ سورہ اخلاص ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ روایت کی ثواب الاعمال کو شیخ صدوق نے نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی کسی بھی نماز میں سورہ قدر سورہ اخلاص نہ پڑھے، وہ چاہے میرے دین پر مرے یا ابو جہل کے دین پر مرے، مجھے پرواہ نہیں۔ کیونکہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کا حوالہ۔ تو کوئی توجہ کیجیے گا، سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا حوالہ۔ سورہ قدر جو نہ پڑھے، معصوم کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس کی نماز قبول ہو کیسے رہی ہے۔ سورہ اخلاص جو پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز میں نہ پڑھے، کسی سورہ میں نہ پڑھے، معصوم فرماتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے علاوہ جس کے دین بچائے مر جائے۔ تو جب آل محمد کے علاوہ کسی دین پہ مرے گا تو باطل پہ مرا یا حق پہ مرا؟ باطل پہ مرا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 6666 آیتیں اور اتنے سارے سورے چھوڑ کر کہ 2 سوروں پہ معصوم کا فوکس کیوں ہے؟ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 2 سوروں پہ فوکس کیوں ہے؟ تو جب روایات کا تتبع کیا، جب روایات کی چھان پھٹک کی تو روایات میں ایک عجیب جملہ ملا۔ مناقب خارزمی کے اندر کی روایت ہے، یہ سنت کی کتاب ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من احب علی، جس نے علی سے محبت کی اپنے قول کے ذریعے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ میں بھی دیکھوں علی والے قرآن کیسے پڑھتے ہیں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ علی کے ذکر پہ بولنے والے میرے ساتھ کیسے ہیں۔ دیکھو سورہ قدر جو نہ پڑھے وہ دین ابو جہل پہ مر جائے، پیغمبر کو پرواہ نہیں۔ جو سورہ قدر نہ پڑھے اس کی نمازیں تعجب میں پڑھ جائیں گی، معصوم کے قبول کیسے ہو رہی ہیں؟ معصوم نے فرمایا وہ عجیب و غریب سونے کے پہلے جو آداب ہیں، بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ پڑھو وہ پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو، سب سے آسان طریقہ پیغمبر نے اپنے صحابی سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ کے سوتا ہے؟ قرآن کی بات ہے، سونے سے پہلے پورا قرآن کون پڑھ کے سوتا ہے؟ تو سب کے ہاتھ نیچے تھے، اس لیے کہ پورا قرآن پڑھنا کوئی بچوں کا کام ہے؟ پورا رمضان لگتا ہے تب جا کے 27 کو مٹھائی نصیب ہوتی ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں روز پورا قرآن کون پڑھتا ہے؟ اب آپ کے جملہ کہہ رہا ہوں، سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھتا ہوں۔ سب نے کہا سلمان عجیب باتیں کرتے ہو، دن بھر تمہیں بازاروں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، شاہراہ میں دیکھا اور تم کہتے ہو کہ پورا قرآن پڑھ کے سوتا ہوں۔ سلمان ان کو بتاؤ پورا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ 3 بار سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص قبل نومہ کأنہ ختم القرآن فی لیلتہ، جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ قل ہو اللہ پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسے روز پورا قرآن پڑھ کے سویا۔ اور فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اب سنیے پیغمبر نے کیا فرمایا، فرمایا مثل علی کا مثل سورۃ الاخلاص، علی کی محبت سورہ اخلاص جیسی ہے۔ کچھ لوگ پتہ نہیں خاموش کر، ہم تو علی کو پورا قرآن کہتے ہیں، سورہ اخلاص میں کیا
پانی کی مثال ایسی ہے جیسی سورہ اخلاص کی. اب آیا سمجھ میں کہ میں یہ دو چیزوں پہ زور کیوں دے رہا ہوں. میں نبی کیا کہا جو سورہ قدر نہ پڑھے معصوم کہتے ہیں اس کی نماز قبول کیسے ہو رہی ہے. ادھر کہا جو پانچوں نماز میں سورہ اخلاص نہ پڑھے وہ کسی بھی دین پہ مر جائے ہمارے دین پہ نہیں مرے گا. اب سمجھو ان دو سوروں کو معصوم نے فوکس کیوں کیا. فرمایا علی ایسا ہے جیسے سورہ اخلاص. اب کیا بتانا پڑے گا سورہ قدر کون ہے. اب کیا نام لوں جب علی سورہ اخلاص ہے تو قدر فاطمہ ہی ہے کوئی اور نہیں ہے. قدر فاطمہ ہے. بہت شکریہ. کیا عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا جو سورہ اخلاص نہ پڑھے وہ ہمارے دین پہ نہیں مرتا اور جو سورہ قدر نہ پڑھے ہمیں تعجب ہے اس کی نماز پوری ہوتی کیسے. یعنی ہوا کیا یہ مسئلہ کیا ہوا. مسئلہ یہ ہوا پیغمبر نے کہا سورہ اخلاص علی سورہ قدر فاطمہ. تم اہل بیت کو خلافت سے جدا کر لو گے عبادت سے الگ کر کے لو گے. یہ ہے اہل بیت. عبادت سے الگ کر کے دکھاؤ. یہ ہے حقیقت. دیکھو جب بھی آل محمد سے مانگو اپنے لیول کے مطابق نہ مانگنا. ہمیں پتا ہے بہت پست ہے ان سے ان کے مطابق مانگو. وہ جتنے بڑے خود ہیں اتنا بڑا اجر عطا کریں گے. تو پیغمبر نے کہا کہ سورہ اخلاص علی سورہ قدر علی فاطمہ زہرا. اب میں یہاں بات کروں گا کیا کہا معصوم نے جو پانچوں نمازوں میں حوالہ دے دیا. میں نے شیخ صدوق کی کتاب ثواب العمال کسی غیر معروف کتاب کا نام نہیں دے رہا. شیخ صدوق مذہب کے ستون میں سے ایک ستون جن کی دوسری کتاب ہمارے حدیث کے ذخیرے کی بڑی اہم کتاب. فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص نہ پڑھے ہمیں تعجب ہے وہ ہمارے دین کے علاوہ جس دین پر جائے نہ جائے. معلوم ہے کیوں بھائی. اتنے سورہ قرآن مجید کا کوئی اور سورہ پڑھ لوں تو کیا کفایت نہیں کرے گا. کر تو سکتا ہے لیکن مکروہ ہے کہ انسان کسی کی نماز کی رکعت میں سورہ اخلاص نہ پڑھے. پڑھ لیجیے گا علماء کا فتویٰ کیا ہے. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے لیکن اگر کوئی پہلی میں بھی سورہ اخلاص پڑھ لے تو یہ الٹا مستحب ہے ڈبل ثواب ہے. کیوں مجھے بتایا جائے کیوں. 4-5 آیتوں کا یہ سورہ ہے. معلوم ہے کیوں. پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ توحید. ابھی تو میں نے کہا سورہ توحید میں کس کا تعارف ہے اللہ کا. یعنی جو سورہ اخلاص سے بچا پھرے گویا وہ توحید سے بچ رہا ہے اور جو توحید سے بچ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پورا قرآن پڑھتا ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو پیغمبر نے بھی کمال کر دیا. فرمایا علی تو قرآن تو ہے مگر سورہ اخلاص کی طرح ہے. کوئی ساری نیکیاں کرتا رہے تجھ سے بچتا رہے. اسے ان کے معنی میں کبھی سے بچتا رہے. علی جو تجھ سے بچا پھرے گا چاہے ساری نیکیاں کرتا رہے ہم اسے ویسے ہی سمجھیں گے جیسے سورہ توحید کا منکر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کہ اللہ کا منکر ہو قرآن پڑھ رہا ہو کیا فائدہ. اسی طرح جو علی کا منکر ہو پڑھتا رہے سورہ پڑھتا رہے قراتیں اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو جس سے اللہ قبول نہ کرے تو مجھ سے ہم سے قبول کروانا چاہتے ہو. ایک جملہ کہہ دوں میں نے کہا تھا یہ جملہ یہ بتلائیں گے ممبر والے بیٹھے ہوئے. دیکھو جن کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہو ان کی محبت دلوں سے ختم نہیں ہوتی. جو دلوں میں ہو وہ دلوں میں نہیں ہوتے. یہ دلوں میں
کتنی بڑی ہے. جملہ کہتا ہوں شاید اتنی مسجد نہ ہو اتنے عزا خانے ہیں. یہ جملہ میں نے کہا ہے, چاہے تو قبول کر لیں چاہے انکار کرتے ضروری ہے. اتنا بڑا حسین کی حکومت ہے, ہر دل میں حسین کا عزا خانہ ہے. تم نے ایک حسین کو بے وطن کہا تھا, کتنے حسین کے وطن ہو گئے؟ عزا خانہ وطن ہی تو ہے. ہر کوئی اپنے گھر میں چاہتا ہے عزا خانہ سچا ہے, حسین کا وطن سچا ہے. تو میرے عزیزوں یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ سورہ قدر فاطمہ, سورہ اخلاص علی. تو اب دیکھیے پروردگار نے سورہ قدر میں کیا اہتمام فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں. تذکرہ رات ہی کا ہے, میں رات سے باہر نہیں جا رہا, دن کا نام بھی نہیں لوں گا میں. ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. کس کو نازل کیا مجھے تو نہیں پتا, اس لیے بھی پیچھے کوئی لفظ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کس کو نازل کیا کچھ نہیں پتا, لیکن معلوم ہے ترجمے میں کیا لکھا ہے, کبھی پڑھ لیجیے گا جا کر. ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر, ترجمے میں یہی لکھا ہے. لیکن آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قدر میں, ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. معلوم ہے مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کسی نام کو ہٹا کر اس کی جگہ ضمیر رکھے, ناؤن ہٹا کر پروناؤن رکھے, تو وہاں ایک چیز نہیں ایک سے زیادہ چیزیں مراد ہوتی ہیں. ورنہ اللہ کو کیسا تکلف کہہ دیتا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر, بات ٹھیک ہے, لیکن نہیں, وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. دیکھو جا کر شیخ صدوق کی کتاب ہے معانی الاخبار, کسی نے پوچھا کیا لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا یا کچھ اور بھی اترا؟ فرمایا نزلت فیہا ولایت علی, اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن بھی اتارا, علی کی ولایت کو بھی اتارا. نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب. اب میں لیلۃ القدر کے اعمال تو نہیں کرا رہا یہاں پر, لیکن لیلۃ القدر کے ایک اعمال میں مشترکہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کو اٹھائے, چہرے کے سامنے کھولے, اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن, اے اللہ اس قرآن کا واسطہ, پھر سر پہ رکھ کے کہہ دے بے محمد بے محمد, بے علی بے علی, بے فاطمہ بے فاطمہ. کیا کرتے ہو؟ یہی تو کرتے ہو. بالحجت بالحجت بالحجہ, 14 کے نام لو جن کے صدقے کے اندر اللہ نے تمہیں ایمان نصیب کیا ہے. لیلۃ القدر. اچھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر. اس وقت جو ایوریج ایج ہے 35 سے 40 50 اور 60, اس سے اوپر کو ٹپ جائے تو بونس ہے. صبح شام یہ نہیں کرے, صبح شام شکر مانے کہ اللہ نے اور موقع عطا کر دیا. اب جو اس کے نیچے والے ہیں انہیں تو علی کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. جو بزرگ ہیں وہ بونس میں جینا ہے. خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے تاکہ مزید ذکر علی کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں. اس وقت اس مجلس میں کئی شہروں کی نمائندگی ہو رہی ہے, بڑی نمائندہ مجلس ہے. آپ سب جوانوں کو بھی خدا سلامت رکھے. تو قرآن مجید اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو اللہ نے کہا ہو کہہ کر 2 چیزوں کو رکھ دیا. ہم نے قرآن بھی اتارا, قرآن کے ساتھ ولایت کو بھی اتارا. اب مجھے قسم کھا کے بتاؤ, جو اہل بیت کی ولایت کے بغیر لیلۃ القدر میں جاگتا رہے تو اس کا جاگنا جگہ تو ہوگا, عبادت نہیں ہوگا. ابھی اردو کا لفظ آپ ہی کے سامنے پڑھ سکتا تھا, انگریزی میں کیا سمجھ آئے گا جگہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی محبت کے بغیر جاگنا جگہ ہے, جاگتے رہو کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسا جاگنا ہے جس کی اجرت نہیں ملنے کی تمہیں. اور جو لیلۃ القدر کی معرفت کے ساتھ اس رات میں جاگ لے, خیر من الف شہر, ایسا ہے جیسے 1000 سال کی عبادت کرنے جا رہا ہے. اب میں جا رہا ہوں موضوع کے درمیانے حصے کی جانب. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. اچھا اگلی آیت کیا؟ وما ادراک,
بڑا بے تکلف ہے ایسا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیسی بے تکلفی ہے نا, کیسی بے تکلفی ہے. بھائی سوال کرنے والا ذرا سی رعایت تو قبلہ کی بھی کرتا ہے. قبلہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا, اللہ نے بالکل تکلف نہیں کیا. وما ادراک, تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑے بڑے عالم علامہ حجت اسلام شیخ الاسلام شیخ الحدیث شیخ التفسیر سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا قرآن نے. وما ادراک, تمہیں کیا پتا. اسی جملے پہ چاہوں صحیح رات بول سکتا ہوں. وما ادراک, دیکھو کیسا ذلیل کیا نا قرآن نے. تمہیں کیا پتا, یہ وہی بات لے جائے. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پروردگار ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا, تو نے تو لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے, تو بتا دے کیا ہے. کرنا ہی بتاؤں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بس اتنا بتاؤں گا 1000 سال سے بہتر ہے. اتنا بتلا دوں 1000 سال سے بہتر ہے. اب روک رہا ہوں جملہ. آپ کے اور میرے 8ویں امام شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام ساری کتابوں میں 8ویں امام کے سامنے کسی نے سورہ پڑھنا شروع کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. رک گیا راوی, کہنے لگا فرزند رسول کیا آپ لوگ بھی نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وما ادراک کا خطاب کیا آپ سے بھی ہے؟ فرمایا کیف لا نعلم والملائکۃ یطوفون بنا, ہمیں کیسے نہیں پتا جب اس رات فرشتے چکر ہی ہمارے یہاں آتے ہیں. لفظ آیا یطوفونا, یطوف نکلا ہے طواف سے. تمہاری حسرت ہے کعبے کا طواف, فرشتوں کی حسرت ہے آنے کا مطلب. اے بلا معلوم ہمیں کیسے علی 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 جگت کلی کلی علی 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 جگت جگت کلی کلی علی 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 سے جواب دیا کیف لا نعلم, اب ہمیں کیسے نہیں پتا ہوگا. والملائکۃ یطوفون بنا, کیونکہ ملائکہ اس رات ہمارا ہی تو طواف کرنے اترتے ہیں. تمہاری مسجدوں میں تھوڑی آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ امر لے کر آئے ہیں تو ملا کے پاس نہیں جائیں گے, اولی الامر کے پاس جائیں گے. ملا کے پاس تھوڑی جائیں گے, اولی الامر کے پاس جائیں گے. کیا حکم ہے آقا سردار بتلائیے کیا حکم ہے. یہ سال بھر کا اللہ نے شیڈول بنا دیا ہے, آپ بتائیے کیا کرنا ہے. معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے, معصوم اس کو اوکے کرتے ہیں, اس کے بعد سب کو تقسیم ہوتا ہے. اللہ کہاں سے آتا ہے آج محمد کے پاس. اب سمجھ آیا سورہ مبارکہ قدر کو بحث کے طور پہ آزماؤ امامت کے ممکنوں سے. جملہ سنیے گا, سورہ مبارکہ قدر ابھی تک قرآن میں اور منسوخ نہیں ہے. قرآن کی کئی آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں, سورہ قدر منسوخ نہیں ہوا. اچھا منسوخ نہیں ہوا کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب جب رمضان آئے گا تب تک لیلۃ القدر آئے گی, جب جب لیلۃ القدر آئے گی تب تک فرشتے اتریں گے, جب جب فرشتے اتریں گے فرشتے امر لے کر اتریں گے, جب جب امر لے کر اتریں گے تب تک ولی الامر اتریں گے. جب جب ولی الامر ہوگا تو ایک ہونا چاہیے, جو رہے پردہ غیبت میں. ورنہ بتا مولوی کہ لیلۃ القدر میں فرشتہ کس پہ اترتا ہے؟ تو اتنا اچھا کب سے ہو گیا کہ تجھے فرشتے اترنے لگے؟ تجھے دیکھ کے تو فرشتے توبہ کرتے ہیں, تجھے دیکھ کے تو فرشتے توبہ کرتے ہیں. فرشتے اترتے ہیں اس پر کہ جو اللہ کی طرف سے اولی الامر ہو. اب ذرا غور فرمائیے, دیکھیے قرآن مجید قرآن رشید میں دو طریقے سے یہ لفظ آیا. لفظ امر جو ہے نا, خالی لفظ امر 200 سے زیادہ جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور اب میں وہ آیتیں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو موضوع وقت سے باہر جائے گا, جو کہ میں نہیں ہونے دوں گا. خدا بند متعال نے رزق کو کہا امر, موت کو کہا امر, حیات کو کہا امر, ایمان کو کہا امر, دین کو کہا امر, نظام کو کہا امر. جب یہ سب امر ہے تو اب مجھے کہنے دو جو اولی الامر ہوگا وہ دین کا بھی مالک ہوگا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, وہ موت کا بھی مالک
کہ میرے سمجھانے میں بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا. جیسے دیکھو وہ کہہ رہا میں اولی الامر ہوں. وہ آیت ہے نا قرآن کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر اس آیت پر ہی ہم سے بحث کر لو تو یہاں بھی سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا. تم کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ ہم سے قرآن مجید کی کسی آیت پر ٹک جاؤ. دیکھو اس آیت کے اندر اطاعت 3 لیکن لفظ اطاعت 2 بار آیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کتنی؟ 3. لفظ اطاعت کتنی بار؟ 2. کیا خیال ہے قرآن نے تیسری بار ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں. قرآن حکیم کی کتاب ہے. بڑی حکمت کے تحت اللہ نے تیسرا اطیعوا ہٹایا. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے ہٹایا کہ اللہ کی اطاعت ہے الگ, اللہ کے بعد اطاعت رسول کی اور اولی الامر کی. اور کا معنی جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ بھائی چائے لیکن آج روح فیہا, لیلۃ القدر کی ہر رات میں فرشتے اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. پروردگار نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اترنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اب اسی لفظ میں دیکھیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اب یا تو آپ کسی سلسلے کا پہلا پہچان لیں یا آخری پہچان لیں. جو درمیان میں ہوتے ہیں ان کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے. اب ہمیں کیا پتا آج فرشتہ کس کو اتر رہا ہے؟ انجان من کی بات کر رہا ہوں ان کی زبان میں. یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے فرشتہ کہاں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان سے کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ تمہیں نہیں پتا نا فرشتے کس پہ آتے ہیں؟ بہت نادان ہو, بڑے بھولے ہو تم. ٹھیک ہے تمہاری بھولے پن کو ہم دور کر دیتے ہیں. ذرا جاؤ قرآن سے ڈھونڈ لو, قرآن میں پہلا ڈھونڈ لو جس پہ فرشتہ آتا ہے. بس آج والا بھی وہی ہوگا جیسا پہلا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم تو پہلے اور آخری پر ہی نہیں آ رہے نا. چلو آخری کو تم بات نہیں ماننا, میں تمہیں پہلا بتاتا ہوں پہلا کون ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب اس سے آسان سراغ نہیں بتلا سکتا میں. وہ لوگ جو میدان میں توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں, بھائی توحید کا نعرہ کیا گھر میں بیٹھ کے نعرہ؟ میدان جنگ میں ہی تو توحید کا نعرہ بلند ہوگا. جو میدان جنگ میں نعرہ توحید بلند کرتا ہے ثم استقاموا اور پھر اپنے کہیں پہ ڈٹ جاتا ہے. یہ ڈٹنے کو پہچاننا, اگر یہ پہچان گئے تو آج کی مجلس کی محنت حاصل ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو اپنے رب کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں ثم استقاموا پھر اپنے نعرے پہ ڈٹ جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے ڈٹنے والوں پہ فرشتہ اترتا ہے. کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتہ ڈٹنے والوں پہ اترتا ہے, فرار کرنے والوں پہ نہیں. فرشتہ بھی دیکھتا ہے ٹکا ہوا کون ہے, ڈٹا ہوا کون ہے. مجھے کسی جنگ کا منظر پیش نہیں کرنا, بس ایک جنگ کا ایک فقرہ ہے جو مالک اشتر نے علی سے کہا تھا کہ یا علی یہ بتائیے جب ہم جنگ کر رہے ہو اگر آپ سے مشورہ چاہیے ہو تو کہاں آئے؟ علی نے فرمایا تھا اپنی جگہ ڈھونڈ لینا. علی کو جہاں چھوڑ دے جاؤ گے وہیں ملے. اس کے بعد پھر نوخانی کے ذریعے سے یہ بات متصل ہوتی چلی جائے گی اور اس میں ہم سب شامل ہوں گے انشاءاللہ. کیا آج وہ غریب مولانا منتقیان نے جنگ صفین میں جملہ کہا, فرمایا اپنی جگہ ڈھونڈ لو تمہیں جہاں جانا ہے, مجھے جہاں چھوڑو گے میں ملوں گا. کیا کہا تھا قرآن نے؟ جو نعرہ تکبیر لگائے اور جگہ پہ ڈٹ جائے اس پہ فرشتہ اترتا ہے. تو اب اس سے مجھے بحث نہیں کہ آج وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اتنا پتا ہے آج بھی فرشتہ اسی کو اترتا ہوگا جو اس کی طرح ڈٹا ہوا ہے. جب پہلا وہ ہے تو آخری بھی وہی ہوگا. تو میرے عزیزوں فرشتے کا نزول ہوتا ہے اولی الامر پر. بات کو روک رہا ہوں. اولی الامر ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے, اور اس جملے کو پڑھے لائٹر نوٹ پہ محفوظ سنبھال لیجیے گا. کیسے آپ کرنے کے مولانا حسین کا طرف یہ کون ہے کہ بیٹا ہے, مولانا حسین نے بیٹا دیا ہے.
بڑے لوگوں کو توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے فوراً. آپ کو جو جملہ پڑھنے والوں بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا اور 4 دن ہوں نہیں پڑھنا ہے، یعنی پڑھ کر جانے والا نہیں یہی ہوں 4 دن. اور اگر دوران مجلس ہی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے گا نکال کر. طویل روایت ہے، خدا کی قسم میں ابھی پڑھ کر آیا مجلس. آل محمد کے لیے بڑی بات کروں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں. ابھی تک سوچ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کیا کہہ دیا امام حسین نے بیٹا کیا. ٹھیک ہے، میرا کام ہے مطمئن کرنا. مطمئن نہ کر سکوں تو مجھے بولنے کا حق نہیں. مطمئن اہل بیت کے مذہب کا یہی تو خاصہ ہے، اطمینان دلایا جاتا ہے. دھوس نہیں ہوتی، مانو. نہیں دھوس تو ہم نے غدیر میں نہیں کی بھائی. اسے ماننا تھا وہ مان گیا، اگر نہیں مانا اس سے نہیں ہوگا. دھوس نہیں ہے، دھوس نہیں ہے. اگر میرا جملہ سمجھ نہ آئے تو مقدس اور آپ کے ڈبے میں ڈال دیجیے گا، میں ناراض نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر کوئی سمجھ جائے، ہر بات ہر کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن میرا ذمہ داری ہے، میرا فریضہ شرعی ہے کہ میں جملے کو ایمانداری کے ساتھ بیان کروں. دیکھو یہ چھوٹی بات ہے آل محمد کے لیے. کیا چھوٹی جملے؟ بخار ہو جائے، بخار، دعائے نور پڑھو. اچھا بھائی دوا کیوں نہیں لے کر آتا؟ دعائے نور کیوں پڑھیں؟ کہنا کہ نہیں، دوا کے ساتھ دعا ضروری ہے. دعائے نور کہاں سے آئی ہے؟ جناب سیدہ کی تعلیم کرتا ہے. فرمایا سلمان کے رشیوں میں سے سب کو کہہ دو جنہیں تپ دق ہو، بیماری ہو بخار کی، یہ پڑھ لیں، بخار دور ہو جائے گا. دعا بتاتی ہے. اور اب راوی کہتا ہے کہ میں 5 امام کے زمانے میں تھا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. دق الباب کیا، خادم نے دروازہ کھولا، امام مصلی پہ تشریف فرما تھے. بخار کی کیفیت میں بدن پہ کپکپی تھی. میں نے سلام کیا، قریب گیا، دیکھا امام زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے. میں نے جب دیکھا تو امام غور سے کہہ رہے تھے یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ. خدا ہم کے بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانی ہوگی. یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو. کیا خیال ہے 5 امام کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اچھا میں اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ دعا کے بغیر بخار دور نہیں کر سکتے تھے. اگر جو کائنات کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے بخار کیا چیز ہے؟ تعلیم دے رہے تھے خبردار، جب ہم پر کوئی بیماری یا کوئی غلبہ ہوتا ہے ہم بھی اپنی دادی کا واسطہ دیا کرتے ہیں. فاطمہ کا نام صرف نام نہیں، دوا ہے. نام ہے فاطمہ، لو بیماری دور کرو. نام ہے فاطمہ. اب ظاہر ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، اتنا بڑا نام، کہتے ہیں کہ مجھے نجف کے طالب علم نے بتایا کہ درس کے لیے جب نکلا تو صبح کی بھاگا دوڑی، چاہے آفس کی ہو یا درس کی ہو، بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ طالب علم چابی بھول گیا کمرے کے اندر اور باہر سے لاک کر دیا. اب جب 12 بجے درس سے فارغ ہو کر آیا تو چابی تو ہے نہیں. اب کہاں وہ ڈھونڈے تالے توڑنے والا نجف کے اندر کھڑا ہوا تھا پریشان. مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں میں وہاں سے گزرا، مولانا کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے مولانا کے لیے. کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے اس طالب علم سے پوچھا کیا ہوا، ایسے کیسے پوچھا، خیریت کیوں کھڑے؟ کہا ایسے ایسے امام نہ ہو گیا. تو دیکھیے عقیدہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں آپ سادات ہیں ماشاء اللہ. اس نے کہا جی آقا میں صحیح ہے تم تو کہا پھر تالا نہیں کھل رہا. ساری بات یقین کی ہے. یقین نہ ہو تو پورا قرآن بھی کھول کے پی جائے، کافی نہیں ہے. یقین بڑا ضروری ہے. اگر مرتضیٰ کشمیری نے لکھا، کہتے ہیں کہ اس طالب علم سے کہا کہ تم تالا نہیں کھول رہے تو پریشان نہیں. کہا انہوں نے ایک آواز دے کے اس سے کہا کہ صرف نام فاطمہ لے کھل جائے گا. ارے ایک تالا نہیں، ہر تالا کھلے گا، عقیدے سے کام لو. اس نے صرف کہا یا فاطمہ، دروازہ ایسے کھل گیا جیسے بندی نہیں تھا. تو یہ نام سیدہ کی برکت ہے میرے عزیزوں. اب بات تو ہو کر دیکھو سال بھر رزق، کیوں لیلۃ القدر میں سب لوگ بڑے سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے سال بھر کا رزق، موت و حیات، اولاد، خوشی، غم سب تقسیم ہونا ہے. سب دعائیں ایک دوسرے سے اجتماع سے دعا ہو رہی ہے. اور وہ کیوں؟ انہیں پتہ ہے سال بھر کا جو رزق ہے وہ اتر رہا ہے. اب سنیں جملہ، ایک طویل روایت ہے پوری، اور امام حسین کی جو رجب کی زیارت ہے مفادی میں، اس کو پڑھیے گا جا کر. اور شیخ ابن قولوی نے اپنی سند سے اس پوری زیارت کو نقل کیا. ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا کہ جب میں امام حسین کو زیارت کرنا چاہوں تو کیا کہوں؟ فرمایا فرات کے کنارے جا، غسل کر، کپڑوں کو پاک کر، ایک خاص قسم کی گھاس وہاں ہوتی تھی اسے خوشبو کے طور پہ لگا، رخ کر حسین کی ذریعے کی طرف اور بول السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ سلام ہو. بکم
تنبت الارض اشجارها، اے حسین، اے آل محمد، تمہاری وجہ سے زمین درخت اگاتی ہے، اے آل محمد تمہاری وجہ سے زمین درخت اگاتی ہے، وَبِكُمْ تُنبِتُ أَثْمَارَهَا، تمہاری ہی سبب سے درخت پھل اگاتے ہیں، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تمہاری وجہ سے بارش برستی ہے، وَبِكُمْ يَفْتَحُ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتُمُ، تمہیں سے اللہ نے کائنات کا افتتاح کیا، تمہیں پہ اللہ ختم کر دے گا، تم سے افتتاح ہوا، تمہیں پہ خاتمہ ہوگا۔ اور اب اس کے بعد کا جملہ لیلۃ القدر کے اعمال میں اس لیے قرآن رکھ کر معصومی کے نام لیے جاتے ہیں، فرمایا وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، اے آل محمد، اللہ کی سال بھر کی رزق روٹی اترتی تمہارے گھروں میں ہے، بٹتی تمہارے گھروں سے ہے، تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، جو کچھ اللہ کے پاس سے اترتا ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں اترتا، پہلے تمہارے پاس اترتا ہے۔ اور ابھی میں جملہ پڑھ کر آیا 11ویں امام کی زیارت کا، السلام علیکم یا ولی النعم، سلام ان پر جو نعمتوں کے سردار ہیں۔ تو بتاؤ نعمت پہلے سرداروں کے پاس جائے گی یا غلاموں کے پاس آئے گی؟ پہلے ان کے پاس آتی ہے۔ آل محمد سال بھر کر رزق موت و حیات دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور پھر امام اس کو انتظار کرتا ہے، اوکے کرتا ہے، ٹھیک ہے جاری کر دیا جائے، وہ چیز اپلیکیبل ہو جاتی ہے، تو سب پر اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اب سنیے جملہ بصائر میں ایک عجیب و غریب روایت ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ ہم پر پیش کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں، وہ ہم سے پچھلے والے امام پہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس والے سے پیچھے جو ہوتا ہے اس پہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی چھٹے امام کے پاس فرشتہ آیا، پہلے جائے گا 5 امام کے پاس، چوتھے امام کے پاس، تیسرے امام، دوسرے امام، پہلے امام رسول اللہ۔ معلوم ہے کیوں؟ فرمایا تاکہ ہمارا اگلا پچھلے سے علم میں آگے نہ ہو جائے، ورنہ ایسا تو ہوگا نا کہ چھٹے امام علم میں آگے ہو گئے جبکہ آل محمد علم میں برابر ہے۔ فرمایا سب رسول اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جناب سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عصمت، حجت، آیت تطہیر، 11 اماموں کی بھی ماں زہرا کے سامنے بھی رزق چاہتا ہوا 7 سال کا، بیوی کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے، زہرا نے اوکے کیا، حسن نے اوکے کیا، حسین نے، یہاں تک کہ جب 12ویں امام سرکار کے پاس سال بھر کا رزق پہنچتا ہے۔ اب سنو جملہ، عریضہ کیوں لکھتے ہو؟ معاملہ اللہ سیدھا شرک سے زیادہ قریب ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ حسین ابن روح کو کہتے ہیں السلام علیکم یا حسین ابن روح، اشہد انک حی یرزق عند اللہ، اے حسین ابن روح میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کے پاس زندہ بھی ہے، رزق بھی پا رہا ہے۔ جس کے نائب اللہ کے پاس اتنے زندہ ہو، سوچو جن کے وہ نائب ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ حسین ابن روح یہ وہ نائب خاص ہے جن کے نام پہ آج تک علیحدہ لکھا جاتا ہے۔ اور اب بات آ گئی 11ویں امام تک، اللہ کا امر اہل بیت کے پاس، اولی الامر کون؟ اہل بیت۔ اور آج جس امام کی زندگی حکومت زندگی گزارنے میں کون ہے؟ وہ صاحب الامر والزمان، سارے زمانے کا امر اسی کے پاس ہے، سارے زمانے جو رزق پا رہے ہیں اسی کے اشارے سے پا رہے ہیں، ساری زمینوں پہ جو سینے کا پانی بہ رہا ہے انہی کے اشارے سے بہ رہا ہے، زمین پہ جو سبزہ اگ رہا ہے اسی کے اشارے سے اگ رہا ہے، آسمان اور لیل و نہار کی جو گردش ہے اسی کے اشارے سے ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دے اولی الامر، سارا امر رک جائے، کائنات معطل ہو جائے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے جب تک یہ چلتا رہے، اس کا وجود زمین میں رہے، اس وقت زمین اگتی رہے، زمین سبزہ اگاتی رہے۔ اور اب بات کرو 12ویں امام کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، آخری وقت تک ظاہر نہیں کیا، اور یہ وہ امام ہے کہ اگر ان کی ولادت کو ظاہر کر دیا جاتا تو دشمن حسن عسکری کے آخری بیٹے کو بھی قتل کر دیتے اور نظام امامت معطل ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، اس کی ولادت کو ویسے چھپائیں گے جیسے موسیٰ کی ولادت کو چھپایا تھا۔ اس زمانے میں ایک فرعون تھا، نہ جانے اس زمانے میں کتنے فرعون ہیں، ولادت کو چھپایا گیا۔ جب 11ویں امام کی شہادت کا وقت قریب آنے لگا، احمد ابن اسحاق قمی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں امام کے جلیل القدر صحابی ایک دن 11ویں امام کی بس میں الگ سے بیٹھے ہوئے، ذرا اس جملے کو سمجھنا میں مصعب صاحب کی جانب چلا گیا۔ احمد ابن اسحاق قمی نے امام عسکری کو اکیلا پاکی کا مولا جعلت تو فدا کا، میں آپ کو قربان ہو جاؤں، میں یکون اماموں کا بعدک، آپ کے بعد آپ کی طرف سے امام کون ہوگا؟ امام نے خاموشی کا اظہار کیا، چپ ہوئے، دائیں بائیں دیکھا۔ احمد ابن اسحاق سے کہا قم، کھڑا ہو جا، وتعال معی، میرے ساتھ آ۔ اب جملہ سننا، اپنے گھر میں لے گئے، دیکھو جو اہل بیت کے گھر میں جا رہا ہوں عام آدمی ہوگا، سلمان جیسا تو دروازے تک رکا رہا، سلمان دروازے کے اندر نہیں ہے۔ احمد ابن اسحاق سے کہا جب اندر آیا، سامنے جھولا تھا،
جھولے میں ایک بچہ تھا. فرمایا اذهب، جاؤ جھولے کے پاس جاؤ اور اپنے امام کو سلام کرو. مدینہ المہاجر میں لکھا ہے کہ ہاشمی بحرانی نے احمد ابن ثابت بھی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے اس بچے کو دیکھا. اب ایک جملہ کہوں، خدا آپ کی اولادوں کو بچوں کو سلامت رکھے. کبھی چھوٹے بچے کو دیکھنا، چھوٹا بچہ کسی ایک جگہ پہ نہیں دیکھتا ہے، ٹک ٹک ادھر ادھر آنکھیں چلا رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے جیسی فصیح عربی میں جھولے میں بچے کو سلام کیا، اس نے آنکھوں کو میری طرف دکھا کے کہا وعلیکم السلام یا ابن اسحاق، اے اسحاق کے بیٹے تجھ پہ بھی سلام ہو. کہتا ہے میرے بدن میں کب کبھی داڑھی ہوئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں فرزند رسول کے پاس آیا، میں نے کہا اے امام کیا یہ بچہ آپ کے بعد امام ہوگا؟ فرمایا ہاں. لا تتعجب فی امر اللہ، اللہ کے کاموں میں شک نہیں کرنا، اللہ کے امر میں شک نہیں کرنا، یہی علم ہوگا. اس نے کہا مولا یہ بچہ تو جھولے میں ہے. فرمایا جب 3 دن کا عیسیٰ نبی ہو سکتا ہے تو ہم تو آل محمد ہیں، یہ ہمارے گھر کا بچہ. اور اب اس کے بعد کا جملہ سن کے کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَحَدَّثْ هَذَا عَنِ الْأَبْيَارِ. فرمایا دوسروں سے یہ والی بات نہیں بتانا کہ ہم نے حسن عسکری کے گھر میں بچہ دیکھا ہے. ولادت کو چھپایا گیا، یہاں تک کہ امام زمانہ کا سن 4 یا 5 برس ہوا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب ولادت کے 1 ہفتے بعد میں آئی تو میں نے دیکھا کہ 1 مہینے کا بچہ صحن میں بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے. 1 مہینے کا بچہ. کہتی ہے مجھے تعجب ہوا، میں نے اپنے بھائی حسن عسکری سے پوچھا من حاضر طفل، یہ بچہ کون ہے؟ آواز دیا حاضر محمد، ہمارا بیٹا مہدی ہے. ان کا مہدی گئی تھی 1 ہفتے کا تھا. فرمایا بھوپی اماں ہم آل محمد 1 دن میں ہفتے کے برابر پڑھتے ہیں، ہفتے میں مہینے کے برابر پڑھتے ہیں. امام زمانہ کی پرورش ہو رہی ہے اور امام زمانہ اپنے والد کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھو ہم سب منتظرین ہیں نا، یہ انتظار کرنے والے ہیں منتظرین میں سے. کیا ہو اگر ہمارے عقیدہ غیبت پہ کوئی سوال اٹھا کے بتاؤ کس غائب امام کو مان رہے ہو، تو ضروری تھا کہ کچھ افراد ہوں جو امام زمانہ کو آنکھوں سے دیکھیں اور وہ رپورٹ کتابوں میں آ جائے. اس لیے کچھ کو دیدار کروایا تاکہ عقیدہ غیبت فلسفیانہ اور جو ہے افسانہ نہ بن کے رہ جائے. یہ بات واقعاً ہو کہ امام تھے اور کچھ کی نگاہوں سے غائب کر دیا. اب میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امام زمانہ کو غائب کہوں یا حاضر کہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ زیارت کا جملہ ہے السلام علی الحاضر الغائب، السلام علی الغائب الحاضر. سلام اس غائب پر جو حاضر ہے، سلام اس حاضر پر جو غائب ہے. سلام اس غائب پر جو حاضر ہے اور سلام اس حاضر پر جو غائب ہے. دیکھو ایک ہی وقت میں ایک آدمی حاضر بھی ہو غائب بھی ہو عقلاً جائز نہیں ہے، لیکن زیارت میں جملہ آیا ہوا ہے سلام اس غائب پر جو حاضر ہے، سلام اس حاضر پر جو غائب ہے. سلام اس حاضر پر جو کبھی غائب نہیں ہوا، سلام اس غائب پر جو غائب ہو کے بھی حاضر ہے. اب میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا، آپ سب کا بدن یہاں پر حاضر ہے، روح غائب ہے اندر ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ غائب کے صدقے میں حاضر زندہ ہے یا حاضر کے صدقے میں غائب زندہ ہے؟ تو امام زمانہ کے لیے غائب کے ذریعے سے حاضر زندہ ہے تو کوئی ایمان کو دیکھنے کی بحث نہ کرے، اس لیے کہ اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کے نہ ہونے سے ہمارا ہونا پتہ چل رہا ہے. وہ ہے اس لیے ہم ہیں. یہ سیدھی بیکار ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنی غیبت کا راز بنایا. جان امام کی حدیث ہے وَلَا تَعِسُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے عمل سے عشی و مایوس نہ ہو جانا. فرمایا اِنَّا افضل العبادت انتظار الفرج فی امتی، میری امت میں افضل ترین عبادت 12ویں کے آنے کا انتظار کرنا ہے. افضل ترین عبادت اگر کچھ ہے انتظار کرنا ہے. اور اس کے بعد جب نے سنیے فرمایا وَلَا يَظْهَرُ أَمْرُ قَائِمِنَا، ہمارا قائم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت اس کے آنے کا انکار نہ کر بیٹھے. کہہ دیں گے، کہہ چکیں گے. غیروں کی بات نہیں ہو رہی، اپنوں کا تذکرہ ہے. غیر تو غیر اپنے کہہ چکیں گے کوئی نہیں آنے والا، ہوتا تو کب کا آیا ہوتا. فرمایا جب اس کا انکار شروع ہو جائے گا تب ہمارا قائم آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر وہی ثابت قدم ہوگا ایمان پر جو اس کی غیبت میں اس پر جڑا رہا. اور اب بات روک رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ غیبت میں جڑے رہو، خدا کی قسم نہ مصلی نماز چھوڑنا نہ پرچیزہ چھوڑنا. جملہ میں نے بار بار کہا، جملہ کہہ کے بات کا تمام کر رہا ہوں. ہم نے اسی لیے مسجدوں کے ساتھ ہی امام بارگاہ کو بنایا تاکہ عبادت سے بھی متصل رہے اور اجر رسالت سے بھی متصل رہے. مصلی
عبادت ہے، فرش ازا اجر رسالت ہے۔ ہمیں ڈھنگ آتا ہے عبادت کو کیسے قبول کروایا جاتا ہے۔ یہ گریہ عبادت کے قبول کی علامت ہے، یہ گریہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس رونے نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اس رونے نے ہمیں پہچان عطا کی ہے۔ دنیا بھر کا شیعہ جس قوم کا بھی ہو، جس زبان کا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی آفتاب محرم طلوع ہو جاتا ہے، جیسے ہی ماہ محرم وقت طلوع ہوتا ہے، اس کے لباس سیاہ ہو جاتے ہیں، افغانے سجا دیے جاتے ہیں، فرش ازا کو بچھا دیا جاتا ہے اور گریہ کی فصل آ جاتی ہے۔ لیکن اب تو فرش ازا سمٹنے کا وقت ہے میرے عزیزو، اب تو فرش ازا کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اور میں اللہ بھی کہہ کر آیا مجلس کے اندر کہ آج یہ نہیں کہوں گا کہ گریہ کرو، آج تو یہ سوچ کے گریہ کرو کہ اب تو رونے کا بھی وقت نہ رہا، اب تو رونے کا بھی وقت نہ رہا۔ خدا بند مطالبہ نے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، وہ بارگاہ، وہ مساجد، وہ علماء، مذاکرین، وہ خدمت گزار آباد رہیں، سلامت رہیں، کہ جو ذکر حسین کے لیے دامِ درہم سخن اپنی زحمتوں کو پیش کرتے ہیں۔ خدا خادمین عباس کے تمام دوستوں کو سلامت رکھے، ان کے معاونین کو سلامت رکھے۔ کیا خوبصورت پرسہ، کیا حق گریہ ادا ہوگا۔ آج دو طرح کا گریہ ہے، ایک گریہ یہ ہے کہ حسین پر رونے کی فصل جا رہی ہے، ایک گریہ تو یہ ہے، اور ایک گریہ یہ ہے کہ آج زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے، آج زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے۔ معلوم ہے روایات میں امام کو کیا کہہ دیا؟ الامام اخو الشقیق، الامام ولد الشقیق، والد الشقیق۔ امام رحم دل باپ کی طرح ہوتا ہے، امام ہمدرد بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ آج کا تمہارا امام زمانہ یتیم ہو رہا ہے۔ آج سامرا میں ایک بڑا قیامت کا منظر ہوتا ہے، سامرا میں پورے عراق سے لوگ آتے ہیں اس امام کو پرسہ دینے جسے اسی کے گھر میں زہر دیا گیا، جسے اسی کے گھر میں زہر دیا گیا۔ جو اپنے گھروں سے دور دور سے آئے خدا انہیں سلامت رکھے، خدا پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، علماء کا سایہ دراز ہو، زائرین کا سایہ دراز ہو، بزرگوں کو طول عمر نصیب ہو۔ میرے عزیزو، آج اسی بات پر رو کے رونے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ خدا متعال عبادتوں کو پرسوں کو قبول فرمائے۔ دیکھو یہ فرش اسی طرح ہوگا، لیکن ایام ازا کی فصل جا چکی ہوگی، یہ ازا خانہ ویران ہو چکا ہوگا، ممبر ہوگا مگر ذکر حسین کی وہ خوشبو نہ ہوگی۔ اس لیے کہ آج حسین کو الوداع کرنے کا دن ہے، آج الوداع کرنے کا دن ہے۔ بس آج ہی کی جماعت ہے، کل کی رات سے تو غم بدل جائے گا۔ حسین کے غم کو سپرد کر دو کہ اگلے برس کے لیے یہ کہہ کر اعتراف کرو حسین تم پر رونے کے لیے عمر چھوٹی ہے۔ کس کس چیز پر رو سکتے ہو مجھے بتاؤ؟ اصغر کے تیر کھا کے تڑپنے پر رو گئے، قاسم کی لاش کی پامالی پر رو چکے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنے میں گریہ ہو چکا، کیا اس گریہ اس وقت پہ گریہ ہو چکا جب عباس بن بازموں کے گھوڑے سے زین زمین کی طرف آئے؟ کیا اس منظر کو یاد کر کے روگے کہ ایک 13 برس کے جوان کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا، اور جب کٹھلی میں لاشا لے کے حسین گئے تو زینب نے پوچھا تھا میرا قاسم کہاں ہے؟ کتنا سخت تھا وہ مرحلہ جب حسین نے یہ کہا قاسم اس کٹھلی میں ہے۔ فرما پہ کیا گزری ہوگی؟ 13 برس کا بیٹا اس کٹھلی میں کیسے سمایا؟ کس کس ظلم پہ گریہ کرو گے عزیزو؟ کیا سکینہ کے تماچے کھانے پہ گریہ کرو گے؟ کیا زینب کے پتھر کھانے پہ گریہ کرو گے؟ کیا اس بات پر رو گے کہ 4 برس کی بچی زندان شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی؟ بتاؤ کون کون سی شے پہ گریہ کرو گے عزیزو؟ ختم ہو گئی گریہ کی فصل۔ خدا جوانوں کی توفیق میں اضافہ کرے، خدا آوازوں پر رحم فرمائے۔ ایک آخری جملہ ضرور کہوں گا، دیکھو جب بھی اہل بیت کا غم ہو چیخ کے رویا کرو، چیخ کر رونا فیشن کے خلاف نہیں ہے۔ معلوم ہے معصوم کی دعا، چھٹے امام کی دعا ہے، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ ان چیخوں پر رحم اتار۔ ماشاءاللہ جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ جب سکینہ روتی تھی تماچے لگائے جاتے تھے۔ اب ختم ہو گئی زندان شام کی باتیں، اب کوئی بچی کو تماچا نہیں مارے گا، لیکن آج بھی سکینہ زندان شام میں اکیلی ہے۔ اب تو مدینے کی باتیں ہیں، اب تو مدینہ روانگی کا قصہ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیسے قیدی ہے جب سے رہائی کا سنا ہے ایک ایک سے لپٹ کے گریہ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے وطن جانے پہ خوش نہیں ہے۔ ارے خوش ہو تو کیسے خوش ہو؟ وہ 4 برس کی بچی جو رہائی کا پوچھا کرتی تھی وہ قید شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اور آج اس امام کا بھی ذکر ضروری ہے میرے عزیزو، جس نے جاتے جاتے بھی زمانے کے شیعوں کے لیے پیغام چھوڑا۔ آج امام عسکری کی شہادت کا دن ہے، وہ امام جسے یکم ربیع الاول کو زہر ملا اور اتنا
شدید زہر معتمد نے بھجوایا کہ میرا امام بدن پہ کپکپی اتاری ہے، پسینوں پہ پسینے امام کے جا رہے ہیں، ایسی گرگت کے مسلح پر آئے، ہر امام کا طریقہ کار رہا، 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھتے تھے، پانی کا جام منگایا، جیسے ہی امام عسکری نے پانی کو دیکھا تو وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب امام حسین کہہ رہے تھے ارے کوئی عسکری کے لیے مجھے پانی دے دو، امام نے وضو کیا، مصلی میں تشریف لے گئے، امام نے سر کو سجدے میں رکھا، ادھر جبریل کی آواز گونجی، ارے زمانے کا امام 5 برس میں یتیم ہو گیا، مسائل کے آخری جملے کے بعد داؤد نے آنا، دیکھو ابھی میں نے جملہ پڑھا، اگر باپ کے سامنے جوان بچے ہو وہی حقدار ہے کہ غسل و کفن دے، وہی حقدار ہے کہ اگر نماز جانتے ہیں خود ہی ادا کر دیں، اس لیے کہ مرنے والے کی روح بڑی خوش ہو جاتی ہے، لیکن آل محمد کے گھر کا طریقہ ہے کہ امام پر سوائے امام کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن کتنا غریب ہے میرا امام زمانہ، حکم یہ ہے کہ سامنے نہ آنا، دشمنوں کی نگاہوں میں نہ آ جاؤ، امام کا جنازہ تیار ہوا، امام عسکری کے بھائی جعفر ابن علی آگے بڑھے، چاہت کے جنازہ پڑھائے، ادھر امام زمانہ کو کسی نے خبر دی، آپ کے بابا